رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے حج کیا، حج بیت اللہ سے فارغ ہوا، میں نے حاجیوں کی کثرت کو دیکھا، عمرے والے کی کثرت کو دیکھا، میں نے کہا یا اللہ مجھے معلوم ہوتا تو نے کس کے حج کو قبول کیا، کس کے عمرے کو قبول کیا، مجھے بتایا گیا اے مالک بن دینار میں نے ساروں کے حج کو قبول کر لیا، سارے کے عمرے کو قبول کر لیا، لیکن ایک شخص ہے وہ رب کا اتنا نافرمان ہے، وہ رب کا اتنا گناہگار ہے، وہ رب کا اتنا نافرمان ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، ہو سکتا ہے وہ میں ہوں، ہو سکتا ہے میں ہوں، میں نے رب کی کوئی نافرمانی کی ہو، رب کے سامنے میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو، آج میرا حج بھی قبول نہیں ہے۔ جب دوسری رات آئی اللہ رب العزت کی طرف سے خواب میں بتایا گیا اے مالک بن دینار وہ تو نہیں ہے، وہ خراسان کا رہنے والا، بلخ شہر کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے جو ہر سال میرے ہاں یہاں حج کرنے کے لیے آتا ہے، میں اس کا حج قبول نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں صبح کو خراسان کے خیمے میں گیا، میں نے کہا لوگوں بتاؤ محمد بن ہارون کون ہے؟ مجھے لوگوں نے بتایا وہ محمد بن ہارون بڑا عبادت گزار ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا متقی ہے، رات کو رب کی عبادت کرتا ہے، دن کو رب کا روزہ رکھتا ہے۔ محمد بن ہارون کے بارے میں مجھے لوگوں نے یہ بتایا، مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کی عبادت اور ریاضت کو دیکھا، ادھر رب کے خواب کے متعلق دیکھا، میں محمد بن ہارون کے پاس گیا، میں نے اسے سجدے میں پایا، وہ سجدے میں رب کی عبادت کر رہا تھا۔ جب اس نے میری آہٹ کو سنا سر سجدے سے اٹھایا اور کہنے لگا مالک بن دینار کیا تجھے بھی کوئی خواب لایا ہے؟ بتا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ مالک بن دینار نے کہا مجھے میرے رب نے بھیجا ہے۔ کہا وہی پیغام لے کر آیا ہے جو 40 سال سے میں جب حج سے فارغ ہوتا ہوں میرا رب کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار نے کہا میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ آدمی رونے لگ گیا، اس نے کہا مالک بن دینار میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا نافرمان ہوں۔ مالک بن دینار نے پوچھا ارے نوجوان بتا تو صحیح تیرا گناہ کون سا ہے، تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کون سا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں نوجوان تھا، اکثر شراب پیا کرتا تھا، رمضان المبارک کی پہلی رات تھی، میں شراب میں مست ہو کر اپنے گھر میں آیا، میری والدہ نے مجھے سمجھایا لیکن سمجھانے کے باوجود میں نے ماں کو تھپڑ مار دیا، ماں مجھے نصیحت کرتی رہی، میں نے اٹھا کے تنور میں ڈال دیا یہاں تک کہ میری ماں کوئلہ ہو گئی۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا میرا نشہ ختم ہو گیا، میں نے ماں کو دیکھا کہ میری ماں تنور میں جل چکی ہے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے رب کی بڑی فرمانی ہو گئی، میں نے اپنے ہاتھ کو کاٹا اور میری ملک میں 8000 اشرفیہ تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، میرے ملک میں 30 غلام تھے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، میری خدمت میں میری ملک میں 40 غلام تھے انہیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اس دن سے لے کر آج تک مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، رات کو رب کی عبادت کرتا ہوں، دن کو رب کا روزہ رکھتا ہوں، ہر سال حج بیت اللہ کرتا ہوں، لیکن میرا گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، جتنی بھی باتیں کرتا ہوں، جتنی بھی رب کی ریاستیں کرتا ہوں، میرا رب کہتا ہے اے محمد بن ہارون تیرا گناہ بڑا ہے، تیرا جرم بڑا ہے، میں تیری عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا، تیرے روزے کو بھی قبول نہیں کرتا، تیرے حج کو بھی قبول نہیں کرتا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کے سامنے سے چلا گیا، میں نے کہا محمد بن ہارون واقعتاً تو بڑا نافرمان ہے، تو نے بڑا جرم کیا ہے، رب تیرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ میں رات کو جب چارپائی پہ سو گیا خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، فرمایا مالک بن دینار اس آدمی کو کہہ دو، اس کے تڑپنے کو کہہ دو، اس کی دعاؤں کو کہہ دو، اس آدمی کو جا کر کہہ دو اللہ رب العزت نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، قیامت کا دن ہوگا رب کریم تیرے اور تیرے ماں کے درمیان میں فیصلہ کریں گے، رب کریم تیری ماں کے حق میں فیصلہ کریں گے، تیرے خلاف فیصلہ ہوگا، تجھے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، جہنم سے دور تجھے کھڑا کر دوں گا، 3 دن 3 راتیں تو جہنم کے نظاروں کو دیکھتا رہے گا، جہنم کو دیکھتا رہے گا، پھر تیری ماں کے دل میں محبت کو ڈال دوں گا، پھر تیری ماں کے دل میں الفت کو ڈال دوں گا، تیری ماں میرے سامنے دامن پھیلا دے گی، تیری ماں میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے گی اور مجھ سے تجھے مانگے گی، پھر تجھے بھی معاف کر دوں گا، تیری ماں کو بھی معاف کر دوں گا، ہاں تجھے بھی جنت عطا کر دوں گا، تیری ماں کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ ماں کی ممتا دیکھے
تو میرے بھائیوں یہ جو شب برات کی رات ہے میرے آقا فرماتے ہیں ہر قسم کے آدمی کی گناہ ہو سکتی ہے، 7 آدمی ایسے ہیں جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہے، اس رات میں ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، آخری بات ذکر کرتا ہوں، ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک بیابان میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے ساتھ ایک اور خیمہ ہے، میں نے اس خیمے والوں سے کہا مجھے رات یہاں رہنے دو۔ وہاں پہ 2 عورتیں تھی، ایک نوجوان تھی ایک بوڑھی تھی، میں نے ان کو جب کہا انہوں نے مجھے رہائش کے لیے جگہ دے دی۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا اس خیمے سے رینگنے کی آواز آئی، گدھے کی آواز آئی، میں ساری رات سو نہ سکا، میں ساری رات تڑپتا رہا، یا رب یہ کیا ماجرا ہے، یہاں سے رینگنے کی آواز آتی ہے۔ صبح جب میں بیدار ہوا میں نے ان عورتوں سے کہا مجھے معاملہ بتاؤ، مجھے ماجرا بتاؤ، تو اس نوجوان لڑکی نے کہا خدا کی قسم یہ میرا شوہر ہے، اس بوڑھی عورت نے کہا خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے، کہا ماجرا تو بتاؤ۔ فرمایا ماجرا یہ ہے، ماں اس کو نصیحت کرتی تھی بیٹا گناہ نہ کیا کر، ماں اس کو نصیحت کرتی تھی رب کی نافرمانی نہ کیا کر، ماں اس کو سمجھایا کرتی تھی، لیکن آگے اس کے لبوں پہ ایک ہی لفظ ہوتا ماں تو گدی ہے، گدی کی طرح چیختی رہے۔ ایک دن ماں نے کہا اے میرے بیٹے تو مجھے اتنا ستاتا ہے، تو مجھے اتنا ستاتا ہے، میری نصیحت کو نہیں مانتا، میری بات کو نہیں مانتا، اوپر سے مجھے تو گالیاں بھی دیتا ہے، ادھر سے تو مجھے برا بھلا بھی کہتا ہے، تو مجھے گدھی کہتا ہے، گدھی کی طرح چیخنے کو کہتا ہے، جب تو مرے تو گدھا بن جائے، جب تو مرے تیری قبر سے چیخنے کی آواز آئے۔ اس عورت نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی تھی، جب یہ مرا تو اس کی شکل بھی گدھے کی بن گئی، ہم نے اس کو قبر کے اس پڑتال میں اتار دیا ہے، ہم دونوں صرف اس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے اور تیرے لیے عبرت ہے، ہم ماں باپ کی وہ خدمت کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کو راضی کیا، رب اس کے جنت کے دونوں کے دروازے، جنت کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے۔ میرا پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، انہیں ناراض کیا، رب اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے۔ آج میرے لیے اور تیرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ شب برات کی رات آنے والی ہے، اس رات میں رب کریم اس آدمی کی بھی بخشش نہیں فرماتے، اس پر بھی کرم نہیں کرتے، اس پر بھی نظر رحمت نہیں فرماتے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے ہم اللہ کے حضور اپنے دامن پھیلا لیں، ہم رب کے حضور ہاتھ پھیلا لیں۔